وہ عورت کوئی مشہور شخص نہیں تھی، نہ اس کا نام کسی کتاب میں لکھا گیا تھا، نہ کسی نے اس کے لیے تالی بجائی۔ وہ بس گھر سنبھالنے والی ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ صبح کی پہلی اذان سے سب سے پہلے اٹھ جاتی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی تھی، لیکن دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد سے بھرا ہوتا تھا۔ وہ اٹھتی، چپ چاپ وضو کرتی اور جیسے ہی سجدے میں جاتی اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگتے تھے۔ وہ آنسو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ آنسو صرف اللہ کے سامنے گرتے تھے۔ اس کے دن شروع ہوتے ہی ذمہ داریوں سے بھر جاتے تھے، بچوں کی تیاری، رسوئی کا کام، سسرال والوں کی خدمت اور شوہر کی خاموشی۔ شوہر برا انسان نہیں تھا، لیکن بے پرواہ ضرور تھا۔ اس کے لیے بیوی کا صبر نارمل بات تھی، اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں تھی بلکہ اس کی فطرت سمجھی جاتی تھی۔ سسرال والوں کے تانے روز کا معمول تھے، کچھ کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، اس سے اچھی تو فلاں گھر کی بہو ہے۔ ہر وقت چپ رہتی تھی، زبان نہیں کھولتی تھی۔ وہ سنتی سب تھی مگر بولتی کچھ نہیں تھی۔ لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، پر حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی عورت تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ بھی جواب دے، وہ بھی کہہ دے کہ میں بھی تھک جاتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، مگر ہر بار اس کے دل میں ایک آواز آتی تھی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ چپ ہو جاتی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، وہ اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتی، اس لیے نہیں کہ وہ مظلوم تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے صرف اللہ ہی تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں سے شکایت نہیں کرتی تھی، کبھی کسی سے اپنا دکھ بیان نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے درد چھپانا اور صبر کرنا ایک ہی چیز بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے اور سالوں کا بوجھ اس کے دل پر جمع ہوتا گیا۔ کبھی بچہ بیمار ہوتا، کبھی گھر میں پیسے کی تنگی ہوتی، کبھی عزت پر بات آ جاتی، اور ہر بار اس کے سامنے ایک راستہ ہوتا، وہ ہے صبر۔ لوگ کہتے تھے تم ہمیشہ صبر کرتے رہتی ہو، جیسے صبر کوئی کمزوری ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ صبر کمزوری نہیں ہوتا، صبر وہ قوت ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو صرف الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے اسلام سکھایا۔ جب بچہ پوچھا امی آپ روتی کیوں ہو، وہ مسکرا کر کہتی اللہ کے لیے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی تھی، چاہے درد کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ صرف یہ کہتی یا اللہ مجھے صبر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب بندہ صرف صبر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رحمت بھی بھیج دیتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ اور مشکل ہو گیا، شوہر پر بڑا نقصان آ گیا، گھر میں ٹینشن بڑھ گئی، سسرال والوں کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ اس وقت وہ عورت ٹوٹ سکتی تھی، وہ شکایت کر سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ میں بھی تھک چکی ہوں، مگر اس نے پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ سجدے میں گر پڑی۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ امتحان میری وجہ سے ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو مجھے آزما رہا ہے تو مجھے کمزور مت ہونے دینا۔ اس رات اس نے کچھ خاص نہیں مانگا، نہ مال، نہ شہرت، نہ عزت۔ اس نے صرف کہا یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ دنیا کو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگی، بنا کسی شور کے، بنا کسی اعلان کے۔ شوہر کا رویہ بدلنے لگا، اس کے الفاظ میں نرمی آنے لگی، ان کی آنکھوں میں شرم دکھنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں سمجھا ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کچھ نہیں بولی، بس آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سسرال والوں کے لہجہ بھی دھیرے دھیرے بدلنے لگا، وہ جو کبھی اس کی خاموشی کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے اس کے بچوں کے دل میں اس کے لیے ایسی محبت ڈال دی جو کسی تعریف سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھی۔ اس کا صبر ضائع نہیں گیا، اس کی چپی رہنے کی قیمت لکھی جا چکی تھی۔ یاد رکھیے اللہ کے یہاں کوئی آنسو بیکار نہیں جاتا، کوئی صبر اندیکھا نہیں ہوتا۔ وہ عورت آج بھی عام ہی ہے، نہ اس کا نام مشہور ہے، نہ اس کی کہانی وائرل ہوئی، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند مقام پا رہی ہیں، کیونکہ جس نے صبر کو اپنا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ آئی ہوپ کہ اس سٹوری سے بہت ساری ہماری سسٹرز اینڈ مائی ریلیٹ کر پائیں گے اپنے آپ سے، کیونکہ یہ جو پرابلم ہے نا بہت کامن پرابلم ہے آج کل، کئی فیملیز ایسی ہے جو کر رہی ہیں یہ چیز۔ آئی ہوپ کہ اس سے پازیٹیو میسیج ہے لوگوں کو، اور لوگ اس بات کو سمجھیں اور انسان کو انسان کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ اللہ حافظ۔